بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا، اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے غلطی اور نافرمانی کے باوجود، سخت برتاؤ کے باوجود نرمی محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کے سب سے روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ آپ کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بیچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنوں اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل اصحاب کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے اور زہر دینے والے لوگ جب مفتوح جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا، بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو نکال دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں درگزر سے کام لے، محروم کرنے والوں کو عطا کرے اور قطع تلقی کرنے والے سے صلح رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادات جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے احسانی حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو در گزر کرو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرنے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں، وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کا پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ نمبر 3 فرمایا، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ بتانے سے پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنے بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی۔ وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرنے کے بعد غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کر قدموں میں بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے اس سے خطا سرزد ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا دیتا تھا۔ وہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شخص کو ایک مہلک بیماری لگی۔ وہ مہلک بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی شکل کچھ اس طرح کی بگڑ گئی تھی کہ اس کی جلد کچھ اس طرح کی خراب ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عزیز و قارب میں سے کوئی بھی شخص اسے اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر ناگواری نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، قہارت کرتے تھے، لوگوں کو گن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا تو نے بڑے بڑے حکیم اور طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا شرف عطا کرے اور تیری بیماری اسے صحت میں بدل دے، تیری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میری امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ مگر اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا، موسیٰ مجھے بتا جائے کہ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ جس وجہ سے مجھے ایسی خطا کی سزا ملی، جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں سے اس سے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا موسیٰ جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں اس کی بیوی کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم 3 دن بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اے بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک شوہر پورا دن خاک چھان کے آتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیوی بچوں کو کھانا مل جائے۔ اپنی فیملی کی ہر ایک چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن خاک چھانٹتا ہے،
रोजी कमाता है, थका हारा शाम को घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आगे भी जाए, खुशामदीद करने के बजाय जालिम बीवी कोई ऐसा जुमला बोलती है कि इसकी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती है। हज़रत अली फरमाते हैं, बीवी के मुंह से निकला वो जुमला जिस जुमले ने शोहर को दुख दिया, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी शोहर अपने बीवी को माफ़ कर देता, तो वो ये शख्स है जो कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, दूसरी गलती ये है कि जब एक शोहर अपनी बीवी को कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो आगे से कहती नहीं मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी ने और अपने शोहर को कहा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हज़रत उमर फारूक को जैसे ही पता चला, आपने फरमाया, जाओ उस औरत को ले कर आओ। और औरत हज़रत उमर फारूक के सामने आई। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, तू वही औरत है जिसने अपने शोहर को कहा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती? उसने कहा, हज़रत मैंने तो सच ही बोला था कि मैं इससे नफरत करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती। उसने कहा, हज़रत मैंने तो सच बोला है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, यहाँ पर झूठ ही बोल देती, अल्लाह ताला तेरी इस झूठ पर भी तुझे सवाब अता करता, तुझे नेकियां अता करता। फरमाया, अगर इस बात पर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल लिया करो, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे इस झूठ को सच में तब्दील कर देगा। जब शोहर कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, तो कह दिया करो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, जब शोहर को पता चलता है कि मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है, मुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहती है, लेकिन वो ताल्लुक जोड़ के रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ताल्लुक तोड़ने वाले लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ के रखता है, ये वही शख्स है जो क़यामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे। आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।